اور ایک حدیث اتنی خوبصورت ہے کہ جو رمضان المبارک کے تمام گوشوں کو شامل کرتی ہے، وَمَا إِنَّ الْجَنَّةَ مُشْتَاقَةٌ إِلَىٰ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ، جنت 4 لوگوں کی مشتاق ہے. یعنی ہم جنت میں جانے کے مشتاق ہیں، لیکن جنت 4 لوگ مشتاق. واہ، 4 لوگوں کے مشتاق ہے. کچھ احادیث میں تو نام لیے گئے، مثلا سلمان، مثلا ابو ذر، مثلا مقداد، جنت ان کی مشتاق ہے. کچھ میں صفات بیان کی گئی ہیں کہ اگر تم ان صفات کو اپنا لو تو جنت تمہاری بھی مشتاق ہے. یہ 4 صفات کا الی مطعم الجیعان وحافظ اللسان وتالی القرآن وصائم شہر رمضان. جنت 4 لوگوں کی مشتاق ہے، بھوکے کو کھانا کھلانے والے کی، اپنی زبان کی حفاظت کرنے والے کی، قرآن کی تلاوت کرنے والے کی، اور رمضان میں روزہ رکھنے والے کی. سبحان اللہ. یعنی یہ 4 عبادتیں آپ تصور کیجئے رمضان میں ہو جاتی ہیں، کیونکہ افطار کا بھی اہتمام کرتے ہیں مومنین، اور بھی جگہوں پر جو نیڈی پیپل ہیں ان کے لیے بھی اہتمام کرتے ہیں. تو بھوکوں کو کھانا کھلانا، حافظ اللسان، زبان کی حفاظت کرنا بہت اہم ہے. روزہ جو آسان ترین ہوتا ہے وہ شکم کا ہوتا ہے، جیسے مشکل ترین سمجھ رہے ہوتے ہیں. آسان ترین ہے شکم کا، اس سے زیادہ مشکل زبان کا ہے، اس سے زیادہ مشکل نگاہوں کا روزہ ہے، اس سے زیادہ مشکل سماعتوں کا روزہ ہے. تو جیسے کہ علماء اپنے شاگردوں سے پوچھتے تھے، آیت اللہ بہجت سے منقول ہے یہ بات، کہ ان سے وہ پوچھتے تھے کہ آج تم نے کتنے روزے رکھے؟ ارے کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ اکبر. تو ان کے بعد بسا ان کے شاگرد حیرت سے کہتے تھے کہ نماز تو ایک دن میں 5 فرض ہے، لیکن روزہ تو ایک ہی فرض ہے، کتنے روزے رکھے؟ نہیں، یہ بتاؤ شکم کا روزہ تو سب نے رکھا ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ زبان کا روزہ بھی رکھا تھا، نگاہوں کا روزہ بھی رکھا تھا، کانوں کا روزہ بھی رکھا تھا، کیا دل کا روزہ بھی رکھا تھا؟ دل میں جو برے خیالات اور غیبت، حسد اور چیزیں آتی ہیں. تو حافظ اللسان، دیکھیں یہ بہت اہم ہے. حضور روایت کا مفہوم ہے کہ ایک خاتون تھی جو روزے سے تھی اور اس نے غیبت کی، تو حضور نے کہا کہ اس کے لیے ذرا کھانا لے آؤ. یہ سمجھانے کا انداز تھا حضور کا. وہ بھی اتنی کم از کم معرفت رکھتی تھی کہ یہ نہیں کہ حضور نے کہا کھانا لے آؤ اور تو اس نے کہا بسم اللہ جناب روزے سے ہوں، اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہہ دیے تو فی سبیل اللہ شروع ہو جاؤ کھانا کھانا. اس نے کہا یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں، آپ نے مجھے کھانا کیوں پیش کیا؟ کہا تم نے غیبت کی ہے، مردہ بھائی کا گوشت کھایا، جب وہ کھا سکتی ہو تو پھر یہ کھا لو، اس سے بہتر تو یہ مثلا کہنے کا مقصد ہے. تو حافظ اللسان، زبان کی حفاظت کرنا بہت اہم ہے. روزے میں اپنے آپ کو کنٹرول رکھیں. ویسے روزے میں سچ ٹیمپر ہائی ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کا غصے میں ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو پتہ نہیں کیا کیا باتیں سنا دیتے ہیں. قبلہ سب سے زیادہ پاکستان اور ایسے ملکوں کے روڈوں پہ لڑائیاں ہی رمضان میں ہو رہی ہوتی ہیں اسی وجہ سے. میں انہیں بھی بہت زیادہ بلیم نہیں کرتا، بیچارے وہ بھی کئی دفعہ مزدور ہوتے ہیں، محنت کش ہوتے ہیں، وہ آ رہے ہوتے ہیں، اتنی شدید گرمی ہے اور پھر ٹریفک کا انتظام ٹھیک نہیں ہے، اور پھر کئی مرتبہ پروٹوکول کے لیے ٹریفک روک دی جاتی ہے، بڑے صاحب گزر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کبھی کبھی انسان کا ٹیمپر شاید اگر میں ان کی جگہ پر ہوتا تو اسی طرح سے کر رہا ہوتا یا کیا. تو میں ان کو اتنا قصوروار نہیں کہتا یا ان کو اتنا بلیم نہیں کرتا، لیکن بہرحال آپ سے میں ریکویسٹ ضرور کر سکتا ہوں ان سب مومنین سے اور سب مسلمانوں سے اور سب انسانوں سے کہ آپ اپنے آپ کو خیال رکھیں، ٹیمپر کا، اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھیں. تو مطعم الجیعان، بھوکے کو کھانا کھلانے والا، اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا، تالی القرآن، قرآن کی تلاوت کرنے والا، روح رمضان ہے تلاوت قرآن. مولانا نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر شے کی ایک بہار ہے اور قرآن کی بہار ربیع القرآن شہر رمضان، رمضان کا مہینہ ہے. تو قرآن کی بہار کا مہینہ ہے رمضان، وصائم شہر رمضان. ان 4 امور کو اگر ہم سنبھال لیں اس رمضان میں، اگر ہم عہد کرنے، آج پہلے پروگرام میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں کہ ممکن ہو بھوکوں کو کھانا کھلائیے. اس میں ویسے بھی افطار کا اہتمام ہے. صحابہ کرام نے پوچھا تھا حضور سے کہ یا رسول اللہ اگر ہم افطار نہ کروا سکے، کہ افطار کروانے کا بے انتہا ثواب حضور نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے جہنم سے رہائی ہے، جنت کا وعدہ ہے. کہ یا رسول اللہ اگر ہم نہ کروا سکیں کیا آدھی کھجور سے بھی نہیں کروا سکتے؟ آدھی کھجور سے صحیح کم از کم. یہ حضور نے ایک مثال دی. میرے سارے سننے والے الحمدللہ اتنے صاحب استطاعت ضرور ہیں کہ وہ آدھی کھجور سے زیادہ ہی کا اہتمام کر سکیں. تو جتنا آپ صاحب استطاعت اور حیثیت ہیں اس میں اہتمام کی ضرور نہیں کہ آپ افطار پارٹی کا اہتمام کریں گے تو آپ 100 لوگوں جب تک نہیں بلائیں گے اور کوئی لیوش اہتمام نہیں کریں گے. وہ تو بسا اوقات تھوڑا سا خود شریعت کی حدود سے باہر نکل جاتی ہے بات. لیکن چاہے آپ کسی ایک مومن کو، 2 مومن کو، اپنے ہی عزیزوں کو، بہن ہیں، بھائی ہیں، پاکستان میں اگر لوگ سن رہے ہیں تو آپ اپنی بہن کو گھر پہ بلا لیں، بھائی کو گھر پہ بلا لیں، پڑوسی کو افطار بھجوا دیں، ماں باپ کے لیے افطار کا اہتمام کریں. یہ بھی وہی افطار کا اہتمام کرنا ہے. حضور نے کہا چاہے آدھی کھجور کے ذریعے سے افطار کا اہتمام کرو. اور حافظ اللسان، زبان کی حفاظت کیجیے. ساس بہو کے معاملات میں شوہر، زوجہ، والدین، بچے، ایک دوسرے کے لیے حقوق کی رعایت کریں. اور تال القرآن، قرآن کی تلاوت 1 سپارہ اگر ختم کر سکتے ہیں روزانہ تو کیا ہی کہنا. اور صائم شہر رمضان، اور جو رمضان کے روزے کو رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ تم جنت میں کیا جاؤ گے، جنت تمہاری مشتاق ہے. 4 باتوں